السلام علیکم فرینڈس۔ والدہ کی وجہ سے بینائی کا لوٹنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں چلی گئی تھیں، یعنی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ ان کی ماں ان کے لیے دعا کرتی رہتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دے۔ ایک مرتبہ ان کی ماں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے، تیری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی آنکھیں لوٹا دی ہیں۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں لوٹا دی تھیں۔ جب ماں کی دعائیں بچوں کو لگتی تھیں تو پھر کوئی محمد بن قاسم بنتا تھا، کوئی سلطان محمود غزنوی بنتا تھا، کوئی بازید بسطامی بنتا تھا، کوئی جنید بغدادی بنتا تھا، کوئی بہاؤالدین نقشبندی بنتا تھا رحم اللہ تعالی۔ یہ ماں کی دعائیں ہوتی تھیں جو بچوں کو سعادت مند بنا دیتی تھیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ماں ہی ہے کہ جب کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرتی ہے تو اس کی دعا سیدھی عرش پر جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا اور دعا کو پروردگار کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ والدین کا شکریہ روزانہ 5 مرتبہ ضروری ہے، یعنی بعض تابعین سے مروی ہے، جو شخص والدین کے لیے ہر روز 5 دفعہ دعا کرے اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرے، اسی طرح والدین کا شکریہ بھی ہے کہ 5 مرتبہ ان کے لیے دعا کرے۔ ماں کی دعا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ ہم میں ایسا تھا حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ ہم میں ایسا تھا کہ جیسا فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ حضرت بازید بسطامی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا ماں کی دعا سے۔ پھر فرمایا ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں میری ماں نے پچھلی رات کے وقت پانی منگوایا۔ گھر میں پانی موجود نہ تھا اور ایک نہر سے لے کر آنا پڑتا تھا۔ جب نہر سے پانی لے کے آیا تو والدہ سو چکی تھی۔ میں پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، والدہ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جب کافی دیر بعد بیدار ہوئیں تو فوراً میرے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فرمایا کہ یہ مرتبہ مجھے اس وقت والدہ کی دعا سے ملا۔ نیچے کتاب کا حوالہ موجود ہے۔ حضرت عوام بن ہوش سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک بستی سے گزر رہا تھا، اس کے قریب ایک قبرستان تھا۔ جب عصر کا وقت ہوا ایک قبر پھٹ گئی اور اس سے ایک آدمی نکلا۔ اس کا سر گدھے کی طرح تھا اور باقی بدن آدمی کی طرح۔ 3 دفعہ وہ آدمی گدھے کی طرح ہانکتا، اس کے بعد قبر شک ہو گئی، اس میں واپس چلا گیا۔ میں نے وہاں ایک گھر میں ایک عورت سے معلوم کیا یہ کون شخص ہے کہ قبر سے نکلا اور گدھے کی طرح ہانک کر واپس قبر میں چلا گیا؟ اس نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ شراب پیتا تھا، اس کی والدہ اس کو روکتی تھی کہ یہ گندی عادت چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، مگر یہ شخص والدہ کو کہتا تھا کہ تو ہر وقت گدھے کی طرح ہانکتی رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ شخص کچھ عرصے بعد مر گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب اس شخص کی قبر ہر روز بعد عصر پھٹ جاتی ہے، یہ اس سے باہر آتا ہے، 3 دفعہ گدھے کی طرح ہانک کر پھر قبر میں چلا جاتا ہے، قبر پھر بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے۔ والدین کے گستاخ کو قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 6 دفعہ قبر
کہ زمین 6 دفعہ قبر کھو کی زمین دوبارہ مل جاتی، والدین نے معاف کیا تو 7ویں بار قبر میں جگہ ملی۔ گجرانوالہ کا رہائشی پھر انتقال کر گیا۔ دفنانے کے لیے جب اسے قبرستان لے جایا گیا تو 6 دفعہ قبر کھودی گئی، لیکن اسے دفنانے کے وقت زمین دوبارہ مل جاتی۔ والدین کی طرف سے معاف کرنے کے بعد 7ویں مرتبہ قبر کھودنے پر مرحوم کو زمین نے قبول کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ مرحوم اپنے والدین کو کتیا اور کتے کے لقب سے پکارتا تھا اور اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ کتے اور کتیا کو روٹی کے ٹکڑے پھینک آؤ۔ جنازہ میں شریک لوگوں اور عزیزوں نے مرحوم کے والدین کو اسے معاف کرنے کے لیے کہا، اور جب اس کے والدین نے اسے معاف کیا تب اسے زمین نے قبول کیا۔ روزنامہ نمائے وقت 6 جمادی الثانی ڈیٹ بھی موجود ہے اور اخبار کا حوالہ بھی موجود ہے، 26 اگست صفحہ نمبر 16 کالم 7 پر۔ والدین سائنس کی نظر میں مشہور ماہر ڈاکٹر نکلسن ڈیوز اور نفسیات کے ماہر استاد پروفیسر ملن کیمپ کی رپورٹ اور ریسرچ بغور دیکھی جائے تو دونوں کی باتیں ہم آہنگ ہیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق والدین جوں جوں بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور والدین محبت کی نگاہوں میں ایک روشنی کا پیڑ بن کر اولاد کے حق میں صحت تندرستی کا باعث بنتا ہے۔ والدین ہزاروں میل دور اپنی نیک تمناؤں کے ذریعے غیر مرئی شعاؤں کا سلسلہ اولاد تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ چاہے والدین بیمار ہوں، لیکن ان کی غیر مرئی شعاؤں کی طاقت ہرگز کمزور نہیں ہوتی، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ بس فرینڈز، خاص طور پر خیال رکھیں کہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔